बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आर्किटेक्ट एहसान जतोई और आप देख रहे हैं बिल्डिंग टिप्स। हमारे इस चैनल पे नक्शा पास के मुतल्लिक वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आपने नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास करवाना हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप वॉइस मैसेज करें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, जितने भी आपके जो सवालात हैं नक्शा पास के मुतल्लिक, आज उनके जवाबात देंगे। हो सकता है कि आपके जो माइंड में जो भी आपका सवाल हो इसके बारे में, तो आपको भी इसका जवाब मिल जाए। तो ज़रूर वीडियो मेरी ये हो सकता है लंबी हो, लेकिन इसमें ये है कि आपके तमाम सवालात के जो है वो जवाबात होंगे जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। तो आइए व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल जी पूछा गया है कि नक्शा पास करवाया गया था, गुम हो गया, अब दोबारा कैसे निकलवाया जा सकता है, रसीद भी गुम हो गई है। प्यारे भाइयों, नक्शा गुम हो जाना, इसका जो है हाल यही होता है कि जब भी आप नक्शा जमा करवाते हैं तो उसमें आपके नक्शे की 3 से 5 कापियाँ होती हैं ब्लू कलर की, ठीक है। उसमें एक जो कापी होती है उस पे जो है ऑफिसर्स आपके जो है अपने सिग्नेचर और स्टैम्प वगैरह लगा के आपको पूरा नक्शा आपको वापस दिया जाता है और उसके साथ एक लेटर होता है। अच्छा, वो नक्शा आपका एज ए रसीद आपने उसको संभाल के रखना होता है, ठीक है। आपके पास वो प्रूफ है। जब भी कोई आपसे बल्दिया की टीम पूछती है कि नक्शा आपका पास हुआ है या नहीं हुआ, तो वो आपने दिखानी होती है, इसलिए उसको संभाल के रखना ज़रूरी होता है वो नक्शे को। अगर वो गुम हो गया तो अब इसका हल यही है कि आप अपने जो बिल्डिंग की जो भी आपके प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़र्द है, रजिस्ट्री है, लेटर है, जो कुछ भी है, वो आप लेके बल्दिया के ऑफिस जाएं और उनसे जो है वो आप पूछें कि ये जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमारा जो नक्शा वो गुम हो गया है। उनके पास रिकॉर्ड होता है ऑफिस वालों के पास, वो आपको रिकॉर्ड में से जो है वो कॉपी एक निकलवा के आपको दोबारा दे देंगे। इस तरह ये जो नक्शा गुम हो जाता है आपका, आप दोबारा उसको निकलवा सकते हैं, दोबारा नक्शा पास करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। दूसरे भाई ने सवाल पूछा है जी, कमर्शियल नक्शा पास करवाने के लिए जो कन्वर्जन फ़ीस होती है वो करंट रेट के हिसाब से होगी या जिस रेट पर ख़रीदी गई थी प्रॉपर्टी उस रेट से। कमर्शियल नक्शा पास के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि कन्वर्जन फ़ीस लगाई जाती है। रहायशी नक्शा पास के लिए कन्वर्जन फ़ीस ज़रूरी नहीं होती, उसमें सिर्फ बिल्डिंग फ़ीस ही होती है। और कमर्शियल नक्शा पास के लिए जो मौजूदा रेट होता है, जो भी आपका मौजूदा रेट होगा वो डीसी रेट के हिसाब से, उस हिसाब से जो है वो आपकी जो है वो फ़ीस लगाई जाएगी। इस तरह जो जिस रेट से आपने ख़रीदी उस हिसाब से जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया। यानी कि मौजूदा रेट का जो है आपका डीसी रेट के हिसाब से 10% जो भी अपने प्रॉपर्टी की जो कीमत बनती है या दुकान के प्लॉट की कीमत बनती है, टोटल जितनी भी कीमत होगी उसमें से जो 10% जो कीमत है वो आपने पे करनी होती है, जो करंट होती है, ठीक है। करंट सिचुएशन में करंट रेट होता है, जो मौजूदा रेट होता है उस हिसाब से जो है डीसी रेट की जो है 10% टोटल प्रॉपर्टी की जो है वो रेट लगाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्जन और ये पे करनी होती है। मोहम्मद अहमद ने सवाल किया जी कि कन्वर्जन फ़ीस का कैसे पता चलेगा कि कितनी है। जी अहमद भाई, आप को इसका जो सवाल है का जो जवाब है वो ये है कि आप डीसी ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे उनके पास जो है वो कन्वर्जन जो है फ़ीस का एक पूरी लिस्ट मौजूद होती है कि किस इलाके की क्या जो है डीसी रेट है, ठीक है। उस हिसाब से आप जो है वो 10% जो भी फ़ीस बनती होगी अपनी प्रॉपर्टी की वो आप पे करेंगे, ठीक हो गया। फिज़ान खालिद ने सवाल किया है कि जी छत पर पेंट हाउस बनवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है जबकि उसका नक्शा पास नहीं है। भाई, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का नक्शा पास हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पे आप कुछ भी जो है वो कवर्ड एरिया में शामिल करना चाहते हैं चीज़ को, तो ज़रूरी है कि आप उसका जो है वो नक्शा पास करवाएं, ठीक है। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो भी नक्शा आपका पहले ग्राउंड फ्लोर का पास हुआ है वो भी साथ बनेगा, उस पर लिखा जाएगा कि ये जो है एग्जिस्ट फॉर्म में मौजूद है। उसके साथ जो भी आपने ऊपर बरामदा बनाना है या पेंट हाउस बनाना है या जो भी कवर्ड एरिया करना है वो लिखा जाएगा कि ये जो एडिशनल प्लान है, ठीक है। तो उसकी जो है वो फ़ीस आपके एडिशनल प्लान की ली जाएगी। जो पहले से मौजूद है, जो ऑलरेडी पास हुआ है उसका नक्शा, उसकी फ़ीस आपकी शामिल नहीं होगी बिल्डिंग में, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट भाई का सवाल है जी, ये किंजा शबीर हैं जी जिन्होंने सवाल किया है। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन नक्शा बनवाया जा सकता है और क्या पास करवाया जा सकता है? 15 साल पुराना घर का जो नक्शा है वो कैसे पास होगा? किंजा शबीर ने ये सवाल किया था। तो इनका जवाब यही है कि ऑनलाइन नक्शा देखें,
آرکیٹیکٹ جو ہے وہ کسی جگہ بھی بیٹھ کے نقشہ بنا سکتا ہے، تو آن لائن نقشہ بنایا جا سکتا ہے. ہم بھی اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم بھی آپ کو جو ہے وہ نقشہ بنا کے آپ کو TCS کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پاس آپ کو جا کے خود کروانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ پاس کروانے کا جو پروسیجر ہے وہ آن لائن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور 15 سال جو پرانا نقشہ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ بھی پاس ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو کمپرومائزڈ وہ ایز اے کمپرومائزڈ نقشہ جمع ہوگا. کچھ علاقوں میں الاؤڈ ہے، اس طرح ہو جاتا ہے کمپرومائزڈ جمع، تو آپ اس حساب سے. لیکن اس کی جو فیس ہے وہ ظاہر ہے اس کا جو ہوگا جرمانے کے ساتھ آپ کو فائن پے کرنا ہوگا. تو جتنا بھی آپ کا ایک نارمل جو خالی پلاٹ پہ ایک نقشہ پاس کرنے کا جو ہے وہ پرپوزڈ ہوتا ہے، اور جو پہلے سے موجود بلڈنگ ہو اس کا نقشہ پاس کروایا جائے تو اسے کمپرومائزڈ نقشہ کہتے ہیں. تو اس کی فیس میں فرق ہوتا ہے. کمپرومائزڈ جو ہے وہ فائن لگتا ہے اس کے ساتھ، وہ ظاہر آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا مارجن میں جو ہے وہ زیادہ جرمانہ پے کرنا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ اپنی فائل جمع کروا سکتے. ٹھیک ہو گیا. عمر بلوچ نے سوال پوچھا جی کہ نقشہ منظوری کے لیے دیا تھا لیکن دوران تعمیر کچھ ترمیم کی اور نقشہ منظور نہیں کروایا، تو اب بھی ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. جی بھائی وہی آپ کی وہی پرانا جو ہے وہی سوال دوبارہ میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ پہلے سے موجود بلڈنگ کا نقشہ پاس کروائیں گے تو وہ ایز اے کمپرومائزڈ نقشہ جمع ہوگا آپ کا، اس میں آپ کو فائن لگے گا. ٹھیک ہے، جرمانے کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی فیس جمع کروائیں گے، نقشہ آپ کا پاس ہو جائے گا، کوئی ایسا ایشو نہیں. ڈاکومنٹس وہی ہیں جو پرانے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ریزیڈینشیل کے لیے آپ کی رجسٹری کی فوٹو کاپی ہے، اصل فضل لگتی ہے، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، اور اسی طرح جو کمرشل ہے نقشہ تو اس کے لیے جو ہے وہ اسٹرکچر اسٹیبلٹی سرٹیفکیٹ لگتا ہے، اور رجسٹری کی فوٹو کاپی فرد بھی ساتھ لگے گی، عکس شجرہ وہ بھی ساتھ لگے گا، اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگے گی. تو یہ ڈاکومنٹس ہیں جی. اچھا، اور جن بھائیوں نے جی پلاننگ ویڈیوز کے متعلق سوال کیے تھے کہ ہمارا نقشہ بنا دیں، یہ پلاٹ کا سائز ہے، یہ سائز ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ پیارے بھائیوں میرے پاس ہر طرح کے سائز موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے ہم ڈیزائن کرتے ہیں. اگر آپ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی پلان یا اسکیچ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ میسج کریں، وائس میسج کریں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. ٹھیک ہو گیا. تو ہر طرح کے نقشے میرے پاس موجود نہیں ہوتے اسکیچ کے لیے، یہ آپ کو جو ہے وہ ایز اے کلائنٹ ریکوائرمنٹس یہ بنانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی بھائی نے ذیشان نے سوال پوچھا نقشہ پاس ہونے کے بعد رسید کے طور پہ کون سے ڈاکومنٹس ہمیں ملتے ہیں. تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو جو آپ کا دیا ہوا نقشہ ہے اس پہ جو ہے وہ آفیسرز کی سٹیمپ وغیرہ لگی ہوتی ہے، بلڈنگ انسپیکٹر کی لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کلرک کی لگی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے آپ کے نقشے کے اوپر ہی ان کی جو سٹیمپ موجود ہوگی تو آپ کا وہ نقشہ پاس ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ساتھ لیٹر بھی دیا جاتا ہے جس میں کلائنٹ کا نام اور پلاٹ کی جو ہے وہ ڈیٹیل وغیرہ موجود ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ اس کی لوکیشن ہے، یہ سارا جو ہے موجود ہوتا ہے. یہ ایز اے رسید ہی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علی نے سوال پوچھا جی اگر کوئی بندہ پہلے سے ٹیکس پیڈ ہو تو اس کو کمرشل نقشہ پاس کرانے کے لیے فیس میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علی بھائی ایسا کوئی لا نہیں ہے کہ آپ ٹیکس پیڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے نقشے کی جو فیس یا آپ کو کی کنورژن فیس ہے اس میں آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا تو آپ کو جو ہے وہ فیس پے کرنی پڑے گی. ایسا کوئی جو ہے وہ لا نہیں ہے. اچھا جی. اس کے بعد بھائی نے سوال کیا ہے اگر آپ کے اور بھی مزید کوئی سوالات آپ نے پوچھنا ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ جواب دیجیے، سوال پوچھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. تو آگے جو ہے وہ سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم نے جس بندے سے پلاٹ خریدا تھا، گھر خریدا ہے، تو اس کا نقشہ بھی اس کے نام کا پاس ہوا تھا، لیکن اب ہم نے وہ پلاٹ خرید لیا ہے، گھر خریدا ہے، تو کیا اب وہ نئے مالک کو نقشہ پاس کروانے کی ضرورت ہوگی یا وہی نقشہ جو ہے وہ نئے آنر کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا؟ پیارے بھائی نقشہ پاس جو ہے وہ ایک اگر بلڈنگ ہے آپ کی اس میں آپ نے گرایا نہیں ہے، وہی بلڈنگ چل رہی ہے، اگر وہ 10 بار بھی دوبارہ سیل ہو جاتی ہے تو اس میں نقشہ دوبارہ پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نقشہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، لیکن پراپرٹی آپ کی وہی رہتی ہے کیونکہ اس کے ڈیٹیل لکھی ہوتی، پراپرٹی تو وہی موجود ہے نا آپ کی.
تو اس میں دوبارہ نقشہ پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی وہی نقشہ جو ہے بے شک وہ پہلے 10 آنر پہلے کا بھی ہی انہوں نے پاس کروایا ہوا ہے, اگر 10 آنر اس کو دوبارہ یوز کر لیتے ہیں, استعمال ایز اے نقشہ پاس ہوا ہوا, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نقشہ دوبارہ پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے نیا مکان خریدا ہے اور پہلے کے نام نقشہ پاس ہوا ہوا ہے, دوبارہ پاس کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. شہزاد خالد نے سوال پوچھا جی یہ کنورجن فیس جو ہے وہ کمرشل کے لیے ہوتی ہے تو کورڈ ایریا کی فیس کے مطابق دینا ہوتی ہے یا پھر پورے پلاٹ کے حساب سے ہم نے دینا ہوتی ہے؟ جی دیکھیے یہ کمرشل جو فیس ہوتی ہے کنورجن کی بیسکلی یہ آپ نے اتنی دینی ہے جتنی ایریے پہ آپ نے کمرشل ایکٹیویٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا 2 کنال کا پلاٹ ہے اور مین کے اوپر آپ کا وہ تقریباً 40 فٹ کا صرف ایریا لگ رہا ہے, تو جتنی آپ نے مین جو روڈ کے اوپر آپ دکانیں بنانا چاہ رہے ہیں, صرف دکانوں کے حساب سے اس کو آپ ایریے کو کنورٹ کریں کہ کتنا مرلے بنتا ہے, اس کو آپ جو ہے کنورجن اس کی کروائیں. پورے پلاٹ کی کروانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنے ایریے کی کروائیں جتنے پہ آپ جو ہے اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ مائنڈ میں رکھیں. باقی جو بلڈنگ فیس ہے وہ بھی ظاہر ہے اتنے کی ہی آپ پے کریں گے جتنے کی آپ نے جو ہے آپ کا کورڈ ایریا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, سارے پورے پلاٹ کی اس میں شامل نہیں ہوتی. اچھا, ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم نے گھر خریدا تو اس کے صرف گراؤنڈ فلور کا نقشہ پاس تھا, مگر آنر نے اس کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ فلور بنا لیا, لیکن اب ہم نے وہ گھر خرید لیا ہے تو کوئی ایشو تو نہیں ہے اور نقشہ کیسے پاس ہوگا؟ بھائی کوئی ایشو نہیں ہے, اگر اس نے بنا لیا تو غلطی کی ہے, کوشش کرنی چاہیے تھی کہ نقشہ ان کا وہ پاس کروا لیتا. اب یہ حل ہے کہ اگر آپ کے نام اس کا انتقال ہو گیا تو آپ دوبارہ اس کا جو ہے وہ نقشہ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کا اور ساتھ جو ہے اوپر ٹاپ فلور کا آپ نقشہ وہ پاس کروا سکتے ہیں. اس کو کمپرومائزڈ نقشہ کہتے ہیں. وہ آپ کا نقشہ جو ہے اضافی فیس کے ساتھ وہ پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ جو ہے جی آخری سوال ہے شاید کہ دکان کا نقشہ 1990 میں بنایا گیا تھا تو کیا وہ قابل استعمال ہو سکتا ہے؟ پیارے بھائی نقشے جو ہے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں, میں کلیئر کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے پرائیویٹ نقشے جو ایز اے اسکیچ ہم یوز کرتے ہیں, جس میں کنسٹرکشن کی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے, ہیلپ ہوتی ہے. ہم وہ پرائیویٹ بنا کے ایک اسکیچ وغیرہ کوئی بھی ڈرافٹس مین سے آپ بنا لیتے ہیں یا آرکیٹیکٹ سے, وہ کنسٹرکشن کے لیے آپ کو مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وہ نقشہ بنوایا تو وہ پاس ہو گیا آٹومیٹکلی. آپ کو الگ سے ایک سبمیشن ڈرائنگ ہوتی ہے, وہ نقشہ بنوا کے آپ کو بلدیہ کے آفس جا کے وہ نقشہ پاس کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کتنا بھی پرانا نقشہ رکھا ہوا ہے کسی اسکیچ بنوا کے تو وہ نقشہ پاس نہیں ہوا. پاس کروانے کے لیے الگ سے ڈیٹیل جو ہے وہ نقشہ بنایا جاتا ہے, اس کو سبمیشن ڈرائنگ کہتے ہیں. اس حساب سے آپ نے وہ نقشہ پاس کروانا ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ ڈرائنگز جتنی بھی آپ کے پاس ہیں, اسکیچ پڑے ہیں آپ نے دیکھے ہیں, اس میں چینجنگ کرواتے رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ آپ کی صرف کنسٹرکشن میں ہیلپ فل ہوتا ہے, لیکن نقشہ وہ پاس نہیں ہوتا. پاس کروانے کے لیے الگ ڈرائنگ بنائی جاتی ہے اور اس پہ جو ہے گورنمنٹ آفیسرز کے جو ہے وہ سگنیچر ہوتے ہیں, تبھی نقشہ پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا جی آج کا ولاگ. دعاؤں میں یاد رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. جو بھی آپ کا سوال ہو, نقشہ بنوانا چاہ رہے ہوں, نقشہ پاس کروانا چاہ رہے ہوں, تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ وائس میسیج کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.